سینیٹوریم کے اوپر سورج نظر آ رہا تھا۔ چاروں طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی، گرمی بہت زیادہ تھی اور لوگ پسینے میں تر تھے، لیکن سینیٹوریم میں ایئر کنڈیشنوں کی خنکی تھی۔ جو ہی ٹائیگر کی آنکھ کھلی اس نے اس خنکی کا احساس کر لیا۔ اسے یہی احساس پہلی بار برسوں قبل اس وقت ہوا تھا جب اسے پھانسی گھاٹ سے نکال کر یہاں لایا گیا تھا، اور اس وقت بھی اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا۔ بہرام اس کے بیڈ کے قریب ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ٹائیگر کو ہوش میں دیکھ کر بہرام واضح طور پر پرسکون ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے بے چینی ختم ہو گئی۔ وہ مسکرانے لگا۔ شاندار، ٹائیگر نے بھی مسکرا کر کہا۔ تمہیں اپنی پٹی سے لگے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے سویٹ ہارٹ۔ پھر ٹائیگر کی مسکراہٹ مان ہی غائب ہو گئی، کیونکہ اسے اسی لمحے احساس ہوا تھا۔ عام طور پر اس کی آواز اتنی باری اور خمار آلود نہیں ہوتی تھی، لیکن اس نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ اسے احساس تھا کہ اس کے جسمانی نظام میں گڑبڑ ہو چکی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت سے لوگ بیدار ہوتے ہیں تو ان کی محبوبہ ان کے سامنے ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی آنکھ کھلتی ہے تو سرجن نظر آتا ہے، لیکن مجھے تم نظر آ رہے ہو، کچھ اس طرح بیٹھے ہوئے جیسے بلی چوہے پر نظر گاڑے ہوئے ہو۔ میں تمہارے زخم دیکھ چکا ہوں ٹائیگر، بہرام نے سر ہلا کر کہا، اور تم واقعی خوش قسمت ہو کہ تمہاری آنکھ کھل گئی، اور یہ بھی کہ تم کسی کو دیکھنے کے قابل ہو۔ زخم؟ ٹائیگر کو سب کچھ یاد آ گیا۔ ان کی دیکھ بھال کرۂ ارض کے سب سے بڑے طبیب ماسٹر اوشان نے کی ہے ڈاکٹر۔ اس کا لہجہ بہت گمبھیر تھا۔ لیکن اس وقت وہ کہاں ہے چیف؟ جمنازیم میں، بہرام نے جواب دیا۔ وہ اس جگہ کا معائنہ کرنے گیا ہے جہاں تمہاری تربیت شروع ہوئی تھی۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ جمنازیم میں ہی تمہاری اور اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی؟ ہاں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ پہلی ملاقات کا منظر اس کی نظروں کے سامنے کسی فلم کی طرح آ گیا۔ خیر چھوڑو، وہ یقیناً یہی اطمینان کرنے گیا ہے کہ نقص اس کی تربیت میں نہیں جمنازیم میں تھا، اور اسی نقص کی وجہ سے میں زخمی ہو گیا۔ تمہارے پاس سگریٹ ہوگا چیف؟ سگریٹ؟ بہرام اسے گورنے لگا، اور تبھی اسے یہ شدید کرمناک احساس ہوا کہ ٹائیگر کو اپنے جسم پر قابو نہیں رہا۔ اگر وہ اب بھی ٹائیگر ہوتا تو سگریٹ کی طلب کبھی محسوس نہ کرتا۔ تمہیں علم ہے کہ میں تمباکو نوشی نہیں کرتا؟ آہ چیف، یہاں گھر کا سکون ہے، بس کہیں سے ایک سگریٹ لا دو۔ تم نے سگریٹ دوبارہ کب شروع کی؟ بہرام بہت سنجیدہ تھا۔ کبھی کبھار ایک دو کش لیتا رہا ہوں۔ ٹائیگر سفید جھوٹ بول رہا تھا۔ بات صرف اتنی تھی کہ اسے سالوں بعد گزشتہ 2-3 روز میں پہلی مرتبہ سگریٹ کی طلب محسوس ہوئی تھی۔ گزشتہ کئی برسوں کے دوران اس نے سگریٹ کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، کیونکہ اس سے سانس کی ترتیب اور دل کی دھڑکنوں کا توازن متاثر ہوتا تھا، جبکہ سناجو کے فن کی تمام تر کامیابی کا انحصار ہی سانس اور دل کی دھڑکنوں پر تھا۔ پہلا سبق یہی ہوتا تھا کہ تمباکو فن سناجو کے لیے سمے قاتل ہے، لیکن اس وقت ٹائیگر سگریٹ کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ چیف، صرف ایک سگریٹ، اس نے انتہائی خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ اچھا، 1 منٹ صبر کر لو، میں تلاش کرتا ہوں۔ بہرام کا لہجہ ناخوشگوار تھا۔ وہ چلا گیا تو ٹائیگر نے ایک بار غور سے کمرے کا جائزہ لیا، اور یہ محسوس کر کے اسے جھٹکا سا لگا کہ وہی کمرہ ہے جہاں سالوں قبل اس کی آنکھ کھلی تھی، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اسے پھانسی دی جا چکی ہے۔ لیکن اس مرتبہ اس کمرے میں اس کی آنکھ کھلنا محض اتفاق تھا۔ صرف یہی کمرہ خالی تھا۔ کمرے میں کوئی خاص بات نہیں تھی، ہسپتالوں کے کمرے جیسا تھا۔ ایک بیڈ، ایک کرسی، ایک الماری، ایک کھڑکی، لیکن کھڑکی پر ایسا شیشہ لگا ہوا تھا جس سے صرف باہر دیکھا جا سکتا تھا، باہر سے کوئی اندر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بہرام خلاف توقع جلد اور ایک کی بجائے 2 سگریٹ لے آیا تھا۔ سگریٹ میں نے نرس سے ادھار لی ہیں، اس نے خشک لہجے میں کہا، اور اس وعدے پر کہ تم سگریٹ جلد واپس کر دو گے۔ ویسے اسے علم ہے کہ تمہارا نام جواد خان ہے اور اوشان تمہارا خادم ہے۔ یہ بات اوشان کو مت بتانا چیف، ٹائیگر نے سگریٹ لیتے ہوئے کہا، اور ایک سگریٹ بڑی بےتابی سے ہونٹوں میں دبا لی، جبکہ دوسری سگریٹ جلد بازی کے باعث فرش پر گر پڑی۔ بہرام نے ماچس کی تیلی ڈبیا پر رگڑ کر سگریٹ سلگائی اور ماچس اس کے سرہانے رکھ دی، جس میں اب صرف ایک تیلی تھی۔ یہ بہرام کی خاص عادت تھی کہ فضول خرچی نہیں کرتا تھا۔ 2 سگریٹوں کے لیے 2 تیلیاں ہی کافی تھیں۔ ٹائیگر نے ایک طویل کش لے کر دھواں پھیپھڑوں میں اتار لیا۔ اس دوران میں بہرام نے دوسری سگریٹ بھی اٹھا کر اس کے سرہانے رکھ دی۔ پہلے کش کے لیتے ہی ٹائیگر کو کھانسی اٹھی۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا سگریٹ پہلے بھی ایسا ہی بد ذائقہ لگتا تھا۔ دوسرے کش کا ذائقہ اسے قدرے بہتر لگا، اور تیسرا کش اچھا لگنے لگا۔ کہیں سے ایک پیکٹ منگا دینا چیف، اس نے مسکرا کر کہا، اور اس کی قیمت بھی میرے بل میں ڈال دینا۔ ٹھیک ہے، دیکھوں گا، بہرام نے سرد انداز میں کہا۔ ٹائیگر کو باتیں کرتا ہوا دیکھ کر اس کی ساری پریشانی دور ہو گئی تھی، اور اسے یقین کامل تھا کہ اوشان بہت جلد ٹائیگر کو ایک بار پھر پرانی حالت پر واپس لے آئے گا۔ اس نے اسپاٹ لہجے میں ٹائیگر کو تازہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ آدم خوروں کے ہاتھوں لوگوں کے قتل کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس نے ایک ایسی ہی آدم خور عورت کو گولی مار کر ہلاک کیا ہے۔ وہ گھریلو عورت تھی، بدقسمتی سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی، اور اسے بیان نہیں لیا جا سکا۔ ہم یہ بھی اندازہ نہیں لگا سکے کہ کیا آدم خوری کا کوئی علاج بھی ممکن ہے یا نہیں۔ اگر وہ زندہ رہتی تو ہم شاید اس زمن میں کوئی کامیابی حاصل کر لیتے۔
افسوس صد افسوس، ٹائیگر نے سگریٹ کا گل جاڑتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ سرور کی کیفیت میں تھا۔ لوگ اب وفاقی حکومت کی طرف سے بھرپور مداخلت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ خود میں بھی یہی سمجھتا ہوں، کیونکہ اب تم اور اوشان فی الحال اس مشن میں ملوث نہیں ہو سکتے۔ ویسے تمہارا یہ حشر، ٹائیگر نے مختصراً یہ بتایا کہ اس پر کیا بیتی تھی، اور پھر ایک طویل سانس لے کر بولا، میرا خیال ہے کہ وہ لڑکی ڈاکٹر شیلا فن برگ ہی تھی، لیکن اس نے اپنا حلیہ بدل لیا تھا، اور میں 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ حلیے کی تبدیلی میک اپ کی مرہون منت نہ تھی۔ تم نے اسے زخمی کیا تھا؟ ہاں، لیکن وہ باغ نکلی تھی، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ڈاکٹر بہرام کو یہ سن کر کہ ایک لڑکی ٹائیگر کے ہاتھوں زخمی ہو کر بھی زندہ بچ نکلی، اپنے پیٹ میں ہول سی اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ٹائیگر ناقابل شکست تھا۔ اس نے حال ہی میں نوگان کو بے بس کر کے چھوڑ دیا تھا، اور کئی مواقع پر ایسے دشمنوں کو منہ کی کھلائی تھی جو طاقت میں اسے دگنے تھے، لیکن ایک آدم خور لڑکی اسے زخم پہنچا گئی تھی۔ اطلاعات یہ تھی کہ ڈاکٹر شیلا واحد آدم خور نہیں، اس کے کئی ساتھی اور بھی ہیں، اور یقیناً یہ خطرناک صورتحال تھی۔ بہرام کے نزدیک اس کا واحد حل یہ تھا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، شیلا کو بھی ختم کر دیا جائے، تاکہ اس کا سائنسی تجربہ مزید خطرات پیدا نہ کر سکے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ اگر ٹائیگر یہ نہیں کر سکا تو پھر کون باقی رہتا ہے؟ مارشل لا، بہرام سوچتا رہا، لیکن اسے علم تھا کہ مارشل لا عوامی شورش تو کچل سکتا ہے، لیکن آدم خوروں کو تلاش نہیں کر سکتا۔ عام آدمی مارشل لا سے مرعوب ہو سکتے ہیں، لیکن آدم خوروں کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی۔ ساتھ ہی بہرام کو یقین تھا کہ اگر آدم خوروں کو نہ روکا گیا تو یہ بات گلستان آباد بلکہ فردوس سے بھی آگے نکل جائے گی۔ آدم خور کسی کار یا طیارے میں بیٹھ کر دنیا کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائیں گے، اور پوری دنیا کرۂ ارض پر مارشل لا نہیں لگایا جا سکتا۔ اصل بات یہ تھی کہ سب سے پہلے شیلا فن برگ کو پکڑنا یا ختم کرنا ضروری تھا۔ یہی مسئلے کے حل کی کلید تھی۔ اس طرح مزید انسان درندے نہیں بنیں گے، اور پھر موجودہ آدم خوروں کو بدتدریج تلاش کر کے ختم کیا جا سکے گا۔ کیا تم شیلا کو قابو کرنے کے لیے نکل سکتے ہو؟ کیا تم میں اتنی توانائی باقی ہے ٹائیگر؟ ٹائیگر اس کی بات سننے کی بجائے سگریٹ کے لہراتے ہوئے مرغولے کو دیکھ رہا تھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ کیا تم شیلا کو پکڑ سکتے ہو؟ پتہ نہیں، ٹائیگر کا لہجہ بہت عجیب سا تھا۔ میں بہت نقاہت محسوس کر رہا ہوں، شاید میں اپنی صلاحیتوں سے بھی محروم ہو گیا ہوں، اور اگر چاہوں تو تب بھی اوشان مجھے اس مشن پر کبھی نہیں بھیجے گا۔ وہ کسی قدیم کہاوت کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ وہ عموماً کہاوت اور کہانیوں کے سلسلے میں پریشان رہتا ہے۔ بہرام نے جواب دیا، اگر میں شیلا کو تلاش کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا تب بھی مجھے یقین نہیں کہ میں اس کو ختم کر سکوں گا۔ ٹائیگر حقیقت پسندی سے کام لے رہا تھا۔ میں جس وقت سناجو کی صلاحیتوں سے لبریز تھا، اس وقت بھی شیلا مجھے زک اور ضرب لگانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تم نے اس وقت شور کیوں نہیں مچا دیا؟ لوگ تمہاری مدد کو یقیناً آ جاتے۔ ٹائیگر نے چونک کر اور قدرے خفگی سے بہرام کی طرف دیکھا، جو یقیناً اس کی اہلیت کو چیلنج کر رہا تھا۔ بہرام جانتا تھا کہ انتہائی خطرناک لمحوں میں بھی ٹائیگر نے کبھی کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ پھر مان اس کی آنکھیں بجھ گئیں۔ وہ سوچنے لگا کہ اب اگر شیلا سے آمنا سامنا ہوا تو اسے یقیناً مدد کے لیے آوازیں دینا پڑیں گی۔ میں کچھ نہیں جانتا چیف۔ ٹائیگر کے لہجے میں بے چارگی تھی۔ سوال یہ ہے کہ وہ تمہیں قتل کرنے کیوں آئے تھے؟ بہرام نے مان ہی چونک کر پوچھا۔ کیا انہیں خدشہ تھا کہ تم ان کے لیے کسی قسم کا خطرہ بن سکتے ہو؟ تم نے شیلا کو زخمی کر دیا تھا، پھر انہوں نے تمہیں تلاش کرنا کیوں ضروری سمجھا؟ اگر وہ واقعتاً آدم خور بن چکے ہیں تو پھر انتقام کے انسانی جذبے کے تحت وہ تمہارے فلیٹ پر کیوں حملہ ور ہوئے؟ ٹائیگر، یہ انسانی نفسیات ہے کہ وہ انتقام لیتا ہے۔ جبکہ درندوں کو خطروں سے ڈر لگتا ہے، وہ ڈر کر بھاگ نکلتے ہیں۔ ممکن ہے کہ انہیں میں پسند آ گیا ہوں۔ ناقابل یقین۔ بہرام کھڑا ہو گیا۔ سگریٹ اب فلٹر تک جل چکی تھی، لہٰذا ٹائیگر نے اسے ایش ٹرے میں رگڑ دیا۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ تمہیں قتل کرنا کیوں چاہتے تھے ٹائیگر، بہت اہم۔ بہرام چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا اور پھر طویل سانس لے کر بولا، اب میں چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹائیگر نے آنکھیں بند کر کے کہا، اور ہاں، میرے لیے سگریٹ کا پیکٹ منگوا دینا۔ بہرام نے سنی انسنی کر دی، کیونکہ وہ ایک انتہائی نازک مسئلے پر غور کر رہا تھا۔ اسے اس مسئلے کی تہہ تک پہنچنے میں دیر نہیں لگی تھی، لیکن وہ اس حقیقت کا سامنا کرنے میں پس و پیش کر رہا تھا کہ شیلا اور اس کے ساتھی ٹائیگر کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں۔ اس کے ذہن میں ایک واضح تصویر موجود تھی۔ اسے شیلا کی تلاش تھی، اور شواہد کہہ رہے تھے کہ شیلا کے آدمی ٹائیگر کی تلاش میں ہیں، اور وہ ٹائیگر کو چارے کے طور پر استعمال کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ اس راستے کو اختیار کرنے کا مطلب ٹائیگر کو داؤ پر لگانا تھا، اور وہ انسانیت کے عظیم تر مفاد میں ایسا کرنے پر مجبور تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے محبت بھری نظروں سے ٹائیگر کی طرف دیکھا، پھر یہ سوچ کر دبے قدموں کمرے سے نکل گیا کہ ٹائیگر سو چکا ہے۔ اب وہ ایک جال پھیلانے پر غور کر رہا تھا۔ گلستان آباد ٹائمز کے کثیر الاشاعت ایڈیشن میں ایک سطری اشتہار شائع ہوا۔ ایس ایف کا مریض چارہ گر سینیٹوریم میں زیر علاج ہے۔
شیلا فنبرگ اور اس کے ساتھیوں نے بھی یہ اشتہار پڑھا اور شیلا فوراً سمجھ گئی کہ یہ کوئی جال ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اشتہار کسی منصوبے کا حصہ ہے، شیلا نے جو کچے گردوں کا ناشتہ کر کے ابھی آئی تھی کہا۔ تب پھر ہمیں جال میں پھنسنا نہیں چاہیے، ایک پرشباب عورت نے کہا۔ گلستان آباد میں ایسے گوشت کی کمی نہیں جو آسانی سے مل سکتا ہے، لیکن شیلا فنبرگ ماں بننے کے لیے بے چین تھی۔ وہ نئی مخلوق تخلیق کرنا چاہتی تھی اور اسے علم تھا کہ صرف وہی مرد اس کے بچے کا باپ بن سکتا ہے جس نے اسے کار میں زخمی کیا تھا اور پھر خود زخمی ہونے کے باوجود زندہ رہا۔ وہ عورت کی طرف دیکھ کر مسکرائی تو اس کے دانت چمکنے لگے۔ یہ دانت بچی کچی ہڈیوں سے صاف ہوئے تھے۔ اس نے انتہائی نرم لہجے میں کہا، نہیں، مجھے اس مریض کی ضرورت ہے، میں اسے اپنا مریض بنانا چاہتی ہوں، ہم وہاں ضرور جائیں گے۔ ٹائیگر نے جمنازیم میں جولتی ہوئی رسیوں اور اس کے چمکدار فرش کو بغور دیکھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی شہزاد، اوشان نے دھیرے سے کہا۔ اس وقت وہ صبح کے لیے مخصوص پیلا لبادہ پہنے ہوئے تھا جس کی آستینوں میں اس کے ہاتھ چھپے ہوئے تھے۔ ہاں، اور میں نے یہاں آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، ٹائیگر نے جواب دیا۔ درست، اوشان مسکرانے لگا۔ جو ہی تم نے مجھ پر حملہ کیا میں سمجھ گیا کہ تم میں بعض ایسی خفیہ صلاحیتیں موجود ہیں جن کے باعث میں تمہاری غلطیوں کو معاف بھی کر سکتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ نے مجھے اٹھا کر پٹخ دیا تھا۔ درست، لیکن پٹخنا غلط لفظ ہے، میں نے تمہیں اٹھا کر بڑی احتیاط سے رسیوں پر بٹھا دیا تھا۔ اس وقت مجھے بڑا لطف آ رہا تھا۔ یقیناً لطف آیا ہوگا، ٹائیگر نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اسے سب کچھ یاد تھا، اور پھر میں نے تمہیں کراٹے کی تربیت دی تھی۔ اس وقت میں نے تمہیں یہی تاثر دیا تھا کہ کراٹے کتنی اہم چیز ہے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا لٹل فادر؟ یہ بات میں آج تک نہیں سمجھ سکا۔ اب میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کراٹے اور فن سناجو کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ تم نے پہلی جماعت میں سبق کا آغاز الف بے پڑھ کر ہی کیا ہوگا۔ کراٹے بھی سناجو کی الف بے ہے، اور پھر جمنازیم میں تمہیں کراٹے کی تربیت لیتے ہوئے دیکھ کر دوسرے بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ انہیں یہ علم نہ تھا کہ میں تمہیں سناجو کی طاقت اور صلاحیت دینے کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ ویسے اگر میں تمہیں کراٹے سکھانے کی بجائے اپنے فن سکھاتا تو تم قطعی دلچسپی نہیں لیتے۔ تم نے اس وقت تربیت میں دلچسپی لینی شروع کی جب میں نے لات مار کر درخت کے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن مسئلہ یہ رہا کہ تم ہر چیز جلد بھول جانے کے عادی رہے، اور پھر میں اس شخص کو قتل کرنے کے لیے چلا گیا جس نے مجھے ٹائیگر بنانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ ہاں، وہ اچھا آدمی تھا، اس میں ذہانت اور حوصلہ دونوں صفتیں موجود تھیں۔ اوشان نے سر ہلا کر جواب دیا۔ اسی ذہین اور باحوصلہ آدمی نے میرا انتخاب کیا تھا لٹل فادر۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر ذہین اور باحوصلہ آدمی کبھی کبھی غلطی بھی کر بیٹھتا ہے۔ اوشان نے واضح طور پر اپنے مخصوص انداز میں ٹائیگر پر حملہ کیا۔ اس کے بعد ہم دونوں دنیا بھر میں در بدر مارے مارے پھرتے رہے۔ ٹائیگر ماضی کے جروکے میں جاگ رہا تھا۔ کتنا عرصہ ہو گیا لٹل فادر؟ یاد نہیں، اوشان کا لہجہ عجیب سا تھا۔ اتنا یاد ہے کہ میں نے اپنی جوانی تمہاری نظر کی، اپنے سنہرے سال تمہارے لیے وقف کر دیے۔ اس دوران میں مجھے جواب میں کیا ملا؟ برہمی، غصہ، ناشکراپن۔ میں نے اپنا سنہرا دور ایک ایسے شخص پر ضائع کیا جو گوشت کھاتا ہے اور سگریٹ پیتا ہے۔ ٹائیگر کو علم نہیں تھا کہ تمباکو نوشی اور کڑھائی گوشت کا استعمال اوشان کے علم میں آ چکا ہے، لہٰذا اس نے فوراً کہا، میں نے محض 2 سگریٹ پیے تھے لٹل فادر، یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ دھواں کیسا لگتا ہے۔ اور کیسا لگا؟ شاندار۔ تم نے سانس لینے کی مشق اس لیے ترک کر دی کہ تم جلتے ہوئے گوبر کے اثرات اپنے پھیپھڑوں میں منتقل کر سکو۔ کیا تم جانتے ہو کہ سگریٹ میں گھوڑے کی لد بری ہوئی ہوتی ہے؟ اس میں تمباکو ہوتا ہے لٹل فادر، لیکن میں سانس لینے کی مشق ترک کرنا نہیں چاہتا۔ کیا سگریٹ نوشی اور سانس لینے کی مشق ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے؟ تم سانس کیسے لے سکتے ہو جب تمہارے منہ میں گوبر کا دھواں بھرا ہوا ہوتا ہے؟ اور یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ سگریٹ میں تمباکو ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمباکو کے نام پر لید اور گوبر بھرا جاتا ہے، اور سرمایہ دار گوبر اور لید کو کاغذ کے مہین ٹکڑے میں لپیٹ کر کروڑوں روپے کماتے ہیں۔ آج آپ کمیونسٹ لگ رہے ہیں، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا۔ کیا کمیونسٹ بھی سگریٹ پیتے ہیں؟ اوشان نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ تب پھر میں کمیونسٹ کیسے ہو گیا؟ اوشان نے برہم ہو کر پوچھا۔ میں تو ایسا شخص ہوں جس کو ایک طرف تو اس کی محنت کا معقول معاوضہ نہیں ملتا، اور دوسری طرف اس کا شاگرد بھی اس کا احترام نہیں کرتا۔ میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں لٹل فادر، ٹائیگر نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ تب پھر سگریٹ پینا چھوڑ دو۔ بہت بہتر، گڈ۔ اوشان نے بے ساختہ طور پر انگریزی کا وہی لفظ استعمال کیا جس سے اسے چڑ تھی۔ کل سے سگریٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، ٹائیگر نے اپنے وعدے میں فوراً ترمیم کر دی۔ اوشان کے سامنے جمناسٹک رنگز جول رہے تھے۔ اس نے ٹائیگر کی طرف دیکھے بغیر دونوں رسیوں کو، جو پلاسٹک نما کسی چیز کی بنی ہوئی تھی، محض ایک ہاتھ سے اس طرح ہلایا کہ وہ جولتی ہوئی دائیں بائیں چلی گئی۔ وہ دیوار تک جا کر تیزی سے واپس آنے لگی۔ اب ان کی رفتار شاید روشنی سے بھی تیز تھی۔ ٹائیگر نے دائیں طرف سے آنے والی رسی کو فوراً دیکھ لیا اور اس سے بچنے کے لیے بائیں طرف گر گیا، لیکن اسی لمحے بائیں طرف سے آنے والی رسی اس کے
सर पर लगी। फिर वो घबरा कर एक तरफ हुआ तो दाईं तरफ से आने वाली रस्सी से उलझ गया। ओशान बड़ी मायूसी से सर हिलाने लगा। ठीक है, सिगरेट पीते रहो ताकि जब वो आए तो तुम लुकमा तर साबित हो शहजाद। उसके लहजे से भरमी नहीं उदासी टपक रही थी। आपको यकीन है कि वो मुझे कत्ल करने के लिए यहाँ भी आ सकते हैं लिटिल फादर? टाइगर ने रस्सियों को एक तरफ करते हुए पूछा। वो जरूर आएंगे, क्योंकि अब तुम में कुछ भी बाकी नहीं रहा, और जब वो तुम्हारे सर पर पहुंच जाएं तो मुझे मदद के लिए मत पुकार, क्योंकि मुझे तुम्हारी बदबूदार सांस से अभी मतली हो रही है। ये कहकर ओशान ने सर झुकाया और टाइगर की तरफ देखे बगैर उसके करीब से गुजर गया। खुद टाइगर को हैरत थी कि वो महज चंद रोज में कितनी सलाहियतें खो चुका है। दो बेजर रस्सियों से भी नहीं बच सका। बहराम ने टाइगर के कमरे वाले गुलाम गर्दिश में मुहाफिज तैनात कर दिए और सैनिटोरियम के सदर दरवाजे वाली रिसेप्शन पर शीला फिनबर्ग की तस्वीर लगा दी ताकि दूसरे मुहाफिज भी तस्वीर ज़हन नशीन कर लें और शीला के यहाँ नजर आते ही उसे इत्तला कर दें। उसने ये भी वाज़ेह हिदायत की थी कि अगर इस किस्म की औरत यहाँ आए तो उसे अंदर तक आने दिया जाए, ताहम उसकी आमद की इत्तला भी फौरन दे दी जाए। वो टाइगर के कमरे में भी एक मुहाफिज तैनात करने का इरादा रखता था, लेकिन उसने ऐसा इसलिए नहीं किया कि ओशान उसे अपनी तौहीन समझता। वैसे भी ओशान की मौजूदगी में किसी दूसरे मुहाफिज को कमरे में रखने का मतलब यही था कि एक डिवीजन फौज में मजीद 10 अफराद का इजाफा कर दिया जाए। अब हाथ पर हाथ धरे इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वैसे पढ़ने के लिए वो रिपोर्टें मौजूद थीं जो अभी मौसूल हुई थी और उनमें मजीद अफराद के कत्ल और उनको खाने का तज़किरा था। गवर्नर ने मार्शल लॉ लगा दिया था। इसका मतलब सिर्फ ये था कि शहर में अब पुलिस का नहीं बल्कि फौज का गश्त होगा। बहराम इंतजार करता रहा। फिर उसने एक और इश्तिहार देने का फैसला किया। वो पेंसिल लेकर तेजी से लिखने लगा। जरूरत है एक लेडी डॉक्टर की जो डॉक्टर जमीला सरवत तलाक हासिल करने के बाद आजाद थी और पहली आजादी उसकी परेशानी का बाइस थी। उसने इश्तिहार देखते ही दरखास्त देने का फैसला कर लिया और फिर जब उसे मुंतखब कर लिया गया तो वो समझ गई कि किस्मत की देवी उस पर मेहरबान है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी उसको मुंतखब करने वाले ने आने वाली दरखास्तों को बगौर देखा था और फिर ये देख कर कि इसमें शीला की दरखास्त नहीं, मुंह बनाकर सबसे ऊपर पड़ी हुई दरखास्त पर दस्तखत कर दिए थे। वैसे डॉक्टर जमीला को इंटरव्यू लेने वाला शख्स भी नफ्सियाती मरीज लगता था। उसने इंटरव्यू के दौरान ना तो उसकी तरफ देखा और ना ही सर उठाया। वो तो रस्मी सवाल करता रहा और साथ साथ उसकी नजरें मुख्तलिफ कागजात को देखती रहीं और हाथ उन्हें फाड़ते रहे। उस शख्स ने मुख्तलिफ किस्म के सवालात बार बार किए और फिर बड़ी बेजारी से कहा, ठीक है, तुम्हें मुंतखब कर लिया गया है। उस वक्त डॉक्टर जमीला कदे आदम आईने में अपना जायजा ले रही थी। वो 3 कमरों के उस खूबसूरत अपार्टमेंट में थी जो सैनिटोरियम की इमारत से महज 1 फरलांग दूर वाक़ था और सैनिटोरियम की इंतजामिया ही ने दिया था। वो डॉक्टर बहराम को अभी तक अहमक और बेवकूफ समझ रहा था, लेकिन उसके नजदीक वो इस हद तक बहरहाल ज़हीन था कि उसने डॉक्टर जमीला को मुंतखब कर लिया था।